بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹا سا واقعہ سن لو۔ نبی موسیٰ بہت بڑا نبی ہے۔ نبی موسیٰ کو فیور آیا۔ جب فیور آیا ان کے ساتھ ان کے جو کمپینینز تھے ان کو بھی آ گیا، 3-4 کو فیور۔ تو جو کمپینینز تھے وہ سیدھا گئے ڈاکٹر کے پاس، اس زمانے کا حکیم ڈاکٹر جو بھی تھا، جا کے ان لوگوں نے میڈیسن لیا۔ موسیٰ نے کہا نو آئی ایم ناٹ گوئنگ دیر، میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، توکل اللہ، بہت اچھی بات ہے، اف یو ٹرسٹ اللہ، بہت اچھی بات۔ وہ گئی نہیں۔ 3 دن کے بعد ان کے سارے جو کمپینینز تھے سب کو فیور چلا گیا، ہیلتھی ہو گئے۔ آئے موسیٰ کے پاس، واٹ ہیپن؟ انگلش میں نہیں بولا، مجھے کیا ہوا آپ کو؟ ابھی تک نہیں ہوا صحیح، دیکھو ہم تو گئے تھے۔ موسیٰ نے کہا نہیں، میں تو اللہ پہ بھروسہ کیا۔ بے شک بہت اچھی بات ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا بھی چاہیے۔ تو اب یہ لوگ ہنسنے لگے۔ موسیٰ کو بڑا ہرٹ ہوا، بہت ہرٹ ہوا، اس لیے کہ بخار کے بارے میں یہ ہے، فیور، اگر ایک رات کسی کو فیور آئے تو اللہ 2 سال کے گناہ معاف کرتا، کفارہ ہے۔ کیا سن رہے ہیں یار؟ فائدے کی بات کر رہا نا۔ مومن کے لیے ایک رات کا بخار 2 ایئرز کے گناہوں کا کفارہ، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ حیدری امام بارگاہ میں بیٹھ کے بولو اللہ ایک رات کا بخار دے دے۔ میں بہت ریلیکس ہو کے مجلس پڑھ رہا، مجھے آپ کا موڈ کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو موسیٰ سیدھا طور پہ گئے، طور پہ جا کے کہا پروردگار واٹ ہیپن، مجھے بھی بخار آیا، ان کو بھی بخار آیا، وہ صحیح ہو گئے، فیور ان کا چلا گیا، میرا فیور ابھی تک ہے۔ تو آواز آئی موسیٰ، وہ لوگ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، حکیم ڈاکٹر جو بھی تھا اس زمانے کا، ڈاکٹر کے پاس گئے تھے۔ تو موسیٰ نے کہا بٹ میں تو تیرے پر ٹرسٹ کیا، میں تیرے اوپر توکل کیا، اللہ ان کو صحیح کر دیا مجھے نہیں۔ وہ اللہ نے کہا وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، تو ان لوگوں نے کہا، موسیٰ نے کہا لیکن میں تو تیرے اوپر بھروسہ کیا۔ اللہ نے کہا انہوں نے دوا کھائی، تو انہوں نے کہا میں تیرے اوپر بھروسہ کیا۔ پھر بولو، آواز آئی موسیٰ اس دوا میں اثر کس نے دیا تھا؟ اس دوا میں شفا کس نے دی؟ وہ ہم نے دی۔ اسی لیے میں بول رہا ہوں ہر چیز کا پروٹیکشن کرو، بوسٹر لو، سب لو، لیکن سے تھینک یو ٹو بی بی زہرا ایوری ڈے، تھینک یو ٹو یور اللہ ایوری ڈے، کہ پروردگار آج میں بچ گیا، ہو سکتا کل یہ وائرس میرے پاس آ جائے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ اپنی سمارٹنس ہماری کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے بی بی زہرا کا کہ بچوں کا صدقہ ہے۔ تو ان کی لائف کا اتنی بڑی ریچسٹ لیڈی کی بیٹی، ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے، اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ، اتنی سافٹ سپوکن۔ آج ہمارے پاس کتنے ہم ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں اور کتنے سافٹ سپوکن ہیں۔ میں جنرل بات کر رہا، آئی ڈونٹ نو یو، میں جنرل بات کر رہا ہوں، پلیز برا نہیں ماننا، اپنے آپ کو چیک کرنا۔ کیا میں اپنے غریب رشتہ دار سے ویسی بات کرتا جیسے ایک امیر سے بات کرتا؟ پور فیملی ممبرز، آپ سوچو بیوی کا حال کیا ہے۔ اگر آج کوئی ملینر کی بیٹی ہے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ مکے میں شادی ہو رہی تھی ایک یہودی کے پاس، کافر کے پاس، اس نے آگے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے یا رسول اللہ نہیں بولا، میں بول رہا ہوں یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کو میری بچی کی شادی میں بھیجیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اوکے۔ شادی کا دن آیا، بی بی ختیجہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، ایک ڈریس نہیں تھا شادی کا، ایک پراپر ڈریس نہیں تھا۔ پلیز غور سے سنو، بہت امپورٹنٹ میسج ہے۔ ایک پراپر ڈریس نہیں تھا بی بی کا۔ ختیجہ تو ماں ہے، رسول تو رسول ہے، ٹھیک ہے، بی بی زہرا ہے، لیکن ختیجہ ملینز اینڈ بلینز آف ڈالر، مثال کے طور پہ میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں، دینے کے بعد یو نو ویری ویل کہ سارا پیسہ اسلام کو دیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں کہ گولڈ کی برکس تھی، ڈائمنڈز تھا، پلیٹنم تھا، سارا اسلام کو اللہ کے رسول کو دے دیا۔ اتنی دولت دینے کے بعد ایک لوتی بیٹی، اونلی ڈاٹر، ڈریس نہیں ہے۔ بی بی ختیجہ نے پلٹ کے اپنے ہسبینڈ سے یہ نہیں کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، میں نے اتنا پیسہ دیا ہے، آپ ایک ڈریس لا کے دو۔ اطاعت رسول یہ ہے۔ کیا بول رہا ہوں؟ we have to be obedient like this۔ ہم $1 دیتے کسی کو، £1 دیتے کسی کو، we think 1000 times to give۔ تو بی بی زہرا کی زندگی سے یہ سیکھو کہ آج اگر میری کوئی ملینر باپ ہے
تو اس کی بیٹی کا کیا حال ہے؟ یہ چیک کرو، اولاد کو صراط مستقیم پہ لاؤ. یہ سب سے امپورٹنٹ میسج ہے. ایک دعا پہلے دے دیتا بیفور آئی فورگیٹ. بی بی زہرا کے لیے ٹل ان کی ولادت آ رہی 20 جمادی الثانی کو، 20 جمادی الثانی تک. یو اسٹارٹ فرام ٹمارو. ایکچولی وہ فرائیڈے سے پڑھنا ہے، فرائیڈے سے پڑھنا ہے بیوی کی ولادت تک. 4-5 دن 6 دن ہے شاید، یا 8 دن ہے. 20 جمادی الثانی 10 منٹ یا 2 رکعت صرف نماز ہے اور 2 قرآن کے سورے. آپ پڑھ کے دیکھو، آپ یقین کرو کہ یہ وہ عمل ہے بیوی کا، یہ وہ بیوی کا عمل ہے کہ دنیا میں جہاں بتایا قرآن کا سورہ ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، لیکن واسطہ بیوی کا ہے. بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیہا. کیا کرو؟ نیت کرو 2 رکعت نماز کی. میں نے برمنگم میں بتایا یہ بات. 2 رکعت نماز برمنگم میں، لیکن آپ کی جماعت میں نہیں پڑھا، پنجابی بھائیوں کے پاس پڑھا. تو اربعین میں آ رہا ہوں وہاں پہ. 2 رکعت نماز پڑھو، نیت کرو کہ میں نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں. یہ کس کس کے کام کے لیے فائدہ ہے؟ امیگریشن کا اگر کسی کو ایشو ہے، ڈے ٹو ڈے لائف میں سٹریس ہے، سٹریس. بزنس تمہارا کا گراف نیچے آ رہا. 3 چیز ہو گئی. اولاد کسی کی نہیں ہے، صراط مستقیم اگر اولاد نہیں ہے تو پڑھے، اگر اولاد ہے اور صراط مستقیم پہ نہیں ہے تو پڑھے. رزق کے لیے بہت اچھا ہے. ایون یہ پڑھ کے ہسبینڈ اینڈ وائف کے پرابلم سالو ہوتے، محبت پیدا ہوتی. اس لیے کہ تم کو بولنا ہے کہ پروردگار جیسے امام علی اور مظلوم بی بی زہرا میں محبت تھی، پیار تھا، ویسا پیار ہماری ہیپی میرڈ لائف ہو جائے. آپ یقین کرو ڈیورس تک بات آ گئی تھی، لیکن جب سے انہوں نے یہ عمل شروع کیا ان کے گھر میں اب بچے بھی ہو گئے، ہیپی میرڈ لائف بھی جاری. تو یہ عجیب عمل ہے بی بی زہرا کا. جو بیوی کی ولادت تک پڑھو، تم پڑھ کے دیکھ لو، میں کچھ نہیں، آپ کو آدھا گھنٹہ نکالنا ہے، 2 سورے قرآن کے پڑھنا ہے، ڈیڑھ سال، اور وہ بڑے مشہور سورے جو پڑھنا ہے. آپ پڑھ کے دیکھو، ثواب کا ثواب ملے گا، تمہاری زندگی بدلے گی. رزق کے لیے بہت اچھا ہے، رزق کے لیے، بزنس کے لیے بہت اچھا ہے. اگر کسی کا گراف لاسٹ ایئر جب میں 2 سال پہلے جب بستان زہرا میں پڑھ رہا تھا تو میں نے یہ دیا تھا. تو بہرحال میں آپ کو پھر آپ کو دے رہا کہ کرنا کیا ہے. 2 رکعت نماز پڑھو، نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، جسٹ 2 رکعت. مظلوم بی بی زہرا سے حاجت کی. یو کین امیجن اگر آپ بی بی زہرا سے مانگ رہے تو کیا کوئی دعا قبول نہیں ہوتی؟ اللہ کے پاس اس سے بڑا واسطہ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں. آپ ہمیشہ بولنا اپنی نماز میں بے حق فاطمہ و بیہا و بالوا و بنی. اس میں بی بی زہرا کا واسطہ ہے، ان کے بابا، ان کے فادر اللہ کے رسول کا، ان کے ہسبینڈ امام علی کا، اور مولا حسن سے لے کر زمانے کے امام تک سارے اماموں کا واسطہ ہے. 2 رکعت نماز نیت کرو کہ میں مظلوم بی بی زہرا سے پڑھوں، حاجت کی بیوی سے حاجت مانگے، قربتاً لے لینا. پہلی رکعت میں 1 علم اور 1 مرتبہ سورہ کوثر، جسٹ 1 ٹائم. سورہ کوثر یہ سورہ بھی اولاد کے لیے بہت اچھا ہے. یہ مکی سورہ ہے اور یہ سورہ بی بی زہرا کی ولادت کے وقت آیا تھا، اور یہ سورہ سے اولاد ہوتی، یہ سورے سے رزق کھلتا، یہ سورے سے، پلیز غور سے سنو، جو ہم جا کے ڈاکٹرز کے پاس سے پلز کھاتے نا سٹریس کی، سٹریس دور ہوتا، سکون ملتا، پیس چاہتے، پیس. یو نو وائی پیس کیوں بول رہا؟ یہ سورہ آنے سے پہلے اللہ کے رسول کو بڑا سٹریس ہو گیا تھا. مکے کے کافر اور مشرکین نے کہا تھا کہ رسول کی نسل جنریشن ابتر ہو گیا، اب ان کو اولاد نہیں ہے، ان کو بیٹا نہیں ہے، ان کو بیٹی ہوئی. تو اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف ہوئی، ہرٹ ہوا، سٹریس ہوا، پیس نہیں تھا. تو اللہ نے یہ سورہ بھیجا تھا اور بولا تھا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. پیس چاہتے. آج پیس کس کو نہیں چاہیے؟ ہر آدمی کو پیس چاہیے، اور پیس ہے ہی نہیں. یہ سورہ دوں گا ڈیلی 18 ٹائمز، یہ سورہ پڑھو. پڑھ کے بیوی کو بولو، بیوی آپ کے نام کا سورہ ہے، مجھے پیس چاہیے، میں سٹریس میں، ہارٹ کے پرابلم سے سٹریس میں ہوں، مدر آف آل ڈیزیز، مجھے بچا لو. یہ سورہ تم کو بچا لے گا. یہ اتنا پیارا سورہ ہے. تو پہلی رکعت میں 1 علم، 1 مرتبہ سورہ کوثر. دوسری رکعت میں 1 علم اور 1 مرتبہ جس سورہ قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد. دیٹس آل، لائک فجر پریئر.
پہلی رکعت میں سورہ کوثر ہے، سیکنڈ رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد۔ سورہ قل کے بارے میں 2 منٹ بول دوں کہ سورہ قل مولا حسین کا فیوریٹ سورہ ہے۔ کیوں؟ سورہ قل میں ٹوٹل وحدانیت کا اعلان ہے، اللہ کی کمپلیٹ وحدانیت کا اعلان ہے۔ قرآن کے ہر سورہ مولا حسین کا، لیکن کثرت سے امام حسین اس سورہ کی تلاوت کرتے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ آپ یہ سورہ کی تلاوت میں کیا کروں، میرے پاس 3 دن یا 3 گھنٹے، تو سورہ قل سے اتنے حالات صحیح ہوتے۔ احد کا ایک عمل ہے، صمد کا ایک عمل ہے، کیا اس کی برکتیں سورہ قل کی۔ تو سیکنڈ رکعت میں سورہ قل پڑھو، قنوت پڑھو، نماز ختم کرو، فجر کی نماز ہے، بی بی کی تسبیح پڑھو۔ تسبیح پڑھنے کے بعد تسبیح ضرور پڑھو، لیکن تسبیح بھی تیز تیز نہیں پڑھنا، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ، تھوڑا سلو پڑھنا۔ اس لیے کہ کل بولوں گا تسبیح کے بارے میں، تسبیح خود زندگی بدل دیتی۔ تسبیح میں بھی ذرا یہ پڑھنے کے بعد ہاتھ کو اٹھاؤ، اس کے بعد 2 قرآن کے سورے پڑھو، فیمس سورہ۔ ابھی آپ نے سنا سورہ یاسین، قرآن میں سورہ یاسین کے فوراً بعد والا جو سورہ ہے سورہ صفات۔ سورہ صفات، پہلے یاسین پڑھو اور سورہ صفات۔ یاسین ایک ایسا سورہ ہے کہ اگر ڈیلی کوئی یاسین پڑھے تو اس کا ہارٹ بڑا مضبوط رہتا، اس لیے کہ یہ قرآن کا دل ہے۔ سورہ یاسین ہارٹ کو مضبوط کرے گا، یہ اللہ کے رسول کا سورہ ہے۔ لیکن یہ سورہ جبھی بھی پڑھ، whenever you recite this surah، کیا بولنا؟ when you start بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین، 1 سیکنڈ رکو، رک کے صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل، then you say والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ کیوں؟ یاسین اللہ کے رسول کا نام ہے۔ اللہ نے سرکار کو یاسین کہا، طٰہٰ کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، یہ سارے اللہ کے رسول کے نام ہیں۔ اور یاسین سن لو پلیز، غور سے سن لے، میرا اسکیڈول میں نہیں تھا، یہ آ گیا بیچ میں۔ یاسین پڑھنے کے بعد when you recite at home، سورہ عمل میں سورہ یاسین اور سورہ صفات پڑھ کے بی بی زہرا کو گفٹ کرنا۔ یہ جو میں نے آپ کو ابھی عمل بتایا ولادت تک پڑھنے کا، تھوڑا ٹائم اسپینڈ کرو۔ If you want, you can start from tonight۔ ہو سکتا ہے آج کی رات ہی تمہارے حاجات پورے ہو جائے۔ بی بی کے پاس ابھی سورہ یاسین میں سنا نا، اللہ کن فیکن کا مالک ہے، رحمت نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کرتا، عذاب نازل کرتے ہوئے دیری کرتا۔ تو یہ دونوں سورے ہو سکتا تو میں سنڈے تک یہاں ہوں، منڈے تک یو کے میں ہوں، ہو سکتا اس سے پہلے تمہارے سارے کام ہو جائے۔ شک مت کرو، یقین رکھو، فیتھ کو اپنے اسٹرانگ کرو، بلیف کو اسٹرانگ کرو۔ شک مت کرو کہ ارے کیسا ہوگا، وہ نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا، بیوی نہیں کریں گی تو اور کون کرے گا۔ یہ دونوں سورے پڑھ کے بیوی کو گفٹ کرو، اور اس کے بعد بولو بے حق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیا، پروردگار یہ سوروں کو قبول کر لے، میرا یہ پرابلم یہ پرابلم یہ پرابلم یہ پرابلم سالو کر دے۔ آپ پوری لسٹ لے کے بات کر سکتے، لیکن بیوی کا واسطہ دے کے بات کرتے۔ چوتھی چیز یہ بتاتا کہ جب بھی سورہ یاسین پڑھو، whenever you recite سورہ یاسین، میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا، غور سے سن، جب بھی سورہ یاسین تم ریسائٹ کرو، سیمیٹری میں ریسائٹ کرو، گھر میں کرو، یہ کرو، اگر آپ ڈیلی سورہ یاسین پڑھتے تو اللہ تم کو فشار خبر سے بچا لیتا۔ ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں ہے فشار۔ اور تیسری چیز کیا کرو معلوم؟ جب سورہ یاسین پڑھو نا، ہاتھ اٹھا کے ایک دعا کرو، ایک جملہ بولو، پروردگار اگر یہ جو میں نے سورہ یاسین پڑھی ہے بی بی زہرا کو میں گفٹ کر رہا ہوں، ان کے صدقے میں اگر پوری دنیا میں اگر کسی مومن پہ فشار ہے تو اس یاسین کی برکت سے اس کے عذاب کو ختم کر دے۔ گیو اسلام حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے، اس کا اتنا فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ ساؤتھ لندن میں تم نے شروع کیا آج پڑھنا، 10 ایئرز تک 20 ایئرز تک تم اسی انداز سے پڑھتے رہے، 20 ایئرز تک، 20 ایئرز کے بعد تمہاری ڈیتھ ہوئی، مرنا تو ہے نا۔ آپ بولیں گے زندگی کی بات کرو، مرنے کی کیا بات کر، میں کوئی موت پہ نہیں بولوں گا، پورا 10 دن پڑھا ہوں یہاں پہ موت کے۔ تو 20 ایئرز کے بعد آپ کی ڈیتھ ہوئی، آپ کو لے کے جا کے کسی سیمیٹری میں یا دفن کیا،
20 ایئرس تک تم نے ڈیلی سورہ یاسین پڑھ کے دعا یہ کی کہ اللہ اس کا ثواب سارے مروین کو دے. 20 ایئرس کے بعد جب تم گریو کے اندر گئے, تمہارا بیٹا نیچے لٹایا, گریو کو بند کیا, جیسی گریو بند ہوئی تو وہ 20 ایئرس کی سورہ یاسین اللہ تم کو ریٹرن کرتا. سوچو یار, ایسا ریٹرن کرتا کہ حسین و خوبصورت چہرے آ جاتے, تمہاری گریو جو ڈارکنیس میں, اندھیرے میں, وہ نور میں بدل جاتی. تو مردہ پوچھتا کہ یہ کیا ہے؟ میں ایک نیکی کی بات کر رہا, ایک نیکی کی صرف سورہ یاسین کی بات کر رہا. چھوٹی گریو بڑی ہو جاتی. وہ پوچھے گا کہ یہ کہاں سے ہوا, کیوں ہوا, کس نیکی کا؟ تو بولا جائے گا کہ تو 20 سال تک دوسرے مومنین کے لیے سورہ یاسین پڑھتا تھا تو اللہ نے تیرے لیے پلٹا دیا. تو دعا یہ ہے, اتنا پاور ہے بیوی کے نام کا. ابھی تو میں بیوی کی زندگی کے جو حصے بتاؤں گا آپ کو کل اور پرسوں میں. اولاد, ایک بیٹی کو ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا, ایک وائف کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسے رہنا. آج جو میجر ایشوز ہے کمیونٹی کا, وائف, ہسبینڈ اینڈ وائف کے پرابلمز, میں سینئرز کی بات نہیں کر رہا, سمجھ میں آئی بات؟ ہسبینڈ اینڈ وائف کا ایشو اگر تمہارے گھر میں نہیں ہے تو جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ. بیوی نے بتایا کہ ایک شوہر کے ساتھ ایک وائف کو کیسے رہنا ہے, کل سننا. اس کے بعد the most sensitive relationship جو آج کے دور میں ہے وہ کیا ہے؟ ڈاٹر ان لا, مدر ان لا. بی بی زہرا نے 4 سال اپنی مدر ان لا بی بی فاطمہ بنت اسد کے ساتھ 4 years she has spent. آج یہ میں آج نہیں چھیڑ رہا کچھ بھی, میں خالی ہیڈ لائنز دے کے جا رہا کل کے لیے, کل اور پرسوں کے. بیوی کی لائف کا یہ ایشو بھی ہے, یہ بھی ایک پہلو ہے کہ ہاؤ شی ہیز اسپینڈ. وہ سیرت کو دیکھو, اگر بی بی زہرا کی سیرت کو دیکھ کے چلے گے تو آج ساس بہو کا, مدر ان لا, ڈاٹر ان لا کے سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. اور ایک ہی جملہ بولتے رہنا, بیخ فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیہا. دوستو, یہ نماز تمہارے گناہوں کو ایسے ختم کرتی ہے کہ جیسے نیو بورن بیبی ہے. اتنی ریکمنڈڈ نماز ہے. بس اس بیوی کا واسطہ ہے جو کائنات کی مظلوم ترین شہزادی ہے. اس سے زیادہ مظلوم بیوی کوئی نہیں.